السلام علیکم ناظرین، غور سے سنو محمود۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، غزنی کے لوگوں نے تمہارا استقبال اس طرح کیا ہے جیسے تم آسمان سے اترے ہوئے ہو۔ میں سن چکا ہوں کہ عورتوں نے تمہاری راہ میں اور تمہارے اوپر پھول پھینکے تھے، شاعروں نے تمہاری مداح میں شعر کہے اور گویوں نے گیت گائے ہیں۔ دربار میں لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے اور تمہیں ساری دنیا کا فاتح کہا ہے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ جنہیں تم نے پھول سمجھا ہے وہ کانٹے تھے، اور جو تمہاری راہ میں بکھیرے گئے تھے وہ مدح سرائی جو شاعروں اور گویوں نے کی، وہ شہد میں ملا ہوا زہر ہے جو تمہیں پلایا گیا ہے۔ اگر آج تمہارا تختہ الٹ جائے تو یہی لوگ نعرے لگائیں گے کہ محمود اسی قابل تھا، اس میں سلطان بننے کی اہلیت نہیں تھی۔ وہ پھر اس کے گن گائیں گے جو تمہارے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ خوش آمدی درباری تخت و تاج کی دیمک ہوتے ہیں، وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تم نے غزنی کے اکابرین اور امراء اور رتبوں والوں کو جب ضیافت دی تھی تو تم بھول گئے تھے کہ تمہاری سلطنت میں اس رات لاکھوں انسان روکھی سوکھی کھا کر سو گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیٹ میں اس شام ایک نوالا بھی نہیں گیا تھا۔ خوش آمدیوں نے تمہیں یہ تاثر دیا تھا کہ رعایا خوشحال ہے اور وہ تمہارے گیت گا رہی ہے۔ محمود، اپنے آپ کو اپنی روح کے آئینے میں اور اپنی رعایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس آئینے میں نہ دیکھو جو تمہیں درباری ٹولہ دکھایا کرتا ہے۔ تم تنہا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، تم قوم کا عکس ہو۔ اپنے آپ کو اس عکس میں گم کر دو۔ سلطانی اور عیاری ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خوش آمدی اور عہدوں کے بھوکے لوگ سلطان سے عیاری کرتے ہیں اور سلطان قوم سے عیاری کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ گناہ اور نیکی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، اور جو سلطان اپنی آنکھوں پر خوش آمدیوں کی پٹی باندھ لیتا ہے اور کانوں میں مداح سروں کا سیسا پگھلا کر ڈال لیتا ہے، وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ آج تمہیں خدا نے جو طاقت اور جو جاہ و حشمت عطا کی ہے یہ تم سے چھین بھی سکتی ہے۔ خوش آمدوں کے نعروں کی نسبت رعایا کی آہیں عرش تک جلدی پہنچتی ہیں۔ ہندوستان کی فتوحات نے تمہاری رعایا میں اضافہ کر دیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی کے انبار تمہیں اندھا کر دیں۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں۔ محل کی سازشوں سے نکلو اور نظر دشمن پر رکھو، تمہیں فتح مبارک ہو۔ میں تصوروں میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو بت خانوں میں گونج رہی ہے، تمہیں پھر وہاں جانا ہے۔ سانپ کا سارا بھی کچلا نہیں گیا، میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندو مت کا سر کچلا نہ گیا تو یہ مذہب مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ پیر و مرشد، سلطان نے سر اٹھا کر کہا، میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی قوم کے حکمران میرے دشمن ہیں۔ ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہوتے ہیں، وہ تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک وہ دشمن ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں نملدر کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہارے جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی اور اگر تمہارا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، انہیں صحیح مدد اور ہوا دے رہی ہے۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں موقع دو کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ناظرین، سلطنت غزنی کے مسلمان دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ایلے خان ترکستانی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار سلطان محمود کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ ایلے خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان العاصم تخت نشین تھا۔ اسے العاصم اس لیے کہا جاتا تھا کہ کانوں سے بہرا تھا۔
کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے پڑوس میں طغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں عمارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھیں، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ القادر بلا عباسی تھا جو خود اقتدار پرست تھا، وہ ایک ریاست کا حکمران بھی تھا۔ وہ سلطان محمود کے خلاف خانہ جنگی کو در پردہ ہوا دیتا رہتا تھا۔ سلطان محمود متھرا سے کنوج تک فتح کر کے واپس آیا تو ایک رات قادر خان ابو منصور ارسلان خان کے محل میں بیٹھا تھا۔ قادر خان کی ایک جوان بیٹی اکشی بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کو جب قادر خان اور ابو منصور خاص کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، قادر خان کی بیٹی اکشی اور ابو منصور کی جوان بیٹی سمن تاش باغ میں ٹہل رہی تھیں۔ رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جس کے ساتھ کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کے جذبات پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا۔ سمن تاش نے اسے باغ کے کسی گوشے میں بٹھا رکھا تھا اور وہ خود اکشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے ذرا ہی زیادہ تھی، 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمن تاش کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا محل کے باغ کے قریب آ گیا اور اس نے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سمن تاش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ ابو منصور نے اس سے ایک ہی نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمن تاش سے بہت پیار تھا۔ سمن تاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بھی بلا لیا کرتی تھی۔ سمن، اکشی نے جذباتی سی آواز میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، یہ موسیقار نابینا ہے۔ سمن تاش نے کہا، ابا اجازت نہیں دیں گے، میں اس مغنی کو سلطان محمود کے دربار میں لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ اکشی نے رک کر پوچھا۔ سلطان محمود کے دربار میں کیوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے؟ سمن تاش نے کہا، میں اس نابینا موسیقار کے ساز اور اس کی آواز سے سلطان محمود کی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ ہندوستان میں کتنے بت خانے توڑ آیا اور کتنے مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا آیا ہے؟ اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ اکشی نے پوچھا۔ سلطان محمود ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے۔ وہ جو ہاتھی گھوڑے جنگی قیدی اور اسلحہ لایا ہے وہ سب ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو، میں اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف ہوں، اس لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں۔ سمن تاش نے کہا، وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کا علمبردار ہے، بت شکن ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے تخت پر نہیں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سمن کہ وہ زر و جواہرات اور مال و دولت کی خاطر ہندوستان جاتا ہے۔ اکشی نے بڑے پیار سے کہا، اب کہ وہ درہموں کے جواہر اور ہیروں کے ہاتھی لاد کر لایا ہے، اس نے بے بہا مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے، میں تو اس کی لونڈی بنانے کو تیار ہوں۔ سمن تاش نے کہا، تم میں خاندانی غیرت نہیں رہی۔ اکشی نے کہا، تم اہل خان کی بھتیجی ہو جو سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے، تمہیں ابا نے کچھ نہیں بتایا؟ چچا اہل خان سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے اور وہ ہر میدان میں شکست کھا کر بھاگتا رہا ہے۔ سمن تاش نے کہا، مجھے میرے ابا کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچتی، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو سمن؟ اکشی نے کہا، کم از کم غزنی اور خراسان میں تم جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، لیکن تم عقل سے آری ہو، مگر میرے اتالیق عقل سے آری نہیں۔ سمن تاش نے کہا، تم نے میرے سفید ریش عمر رسیدہ اتالیق کو دیکھا ہے، وہ علم اور تجربے کا سمندر ہے، وہ مجھے میرے خاندان کی تاریخ سنا چکے ہیں۔ انہوں نے میرے ابا کے متعلق کہا تھا کہ ان میں تدبر نہیں، میں نے کہا تھا کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اتالیق نے کہا کہ جو کوئی تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سن رہا ہے مگر سچ اور حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے مگر اسے حقیقت نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے
मगर दिमाग पर किसी और का सेब सवार हो जाता है। अक्षी, मेरे अतालिक ने कहा था कि तुम्हारे बाप का बड़ा भाई एले खान बहरा नहीं था। खुदा ने उसे अक्ल दानिश से नवाजा था, मगर उसने अपने दिमाग पर गजनी को फतह करने और सुल्तान महमूद को कैद या कत्ल करने का भूत सवार कर लिया था। उसके जो कान सुन सकते थे वो बंद हो गए थे, आंखें जो देख सकती थी अंधी हो गईं, और अकल पर सुल्तानी की हवस का पर्दा पड़ गया। ऐसे हुक्मरान को झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम्हारे चचा अली खान ने भी अपनी रियाया से झूठ बोले, अपने दोस्तों से झूठ बोले, मस्जिदों में झूठ बोले, कुरान हाथ में लेकर झूठ बोले, अपनी फौज को और अपनी रियाया से कहा कि सुल्तान महमूद लुटेरा है और वो अपनी सल्तनत वसी कर रहा है। अली खान ने झूठी गैरत की कस्में खाईं और अपनी फौज को भड़काकर भाई को भाई से लड़वा दिया। इस्लाम की अस्करी कुव्वत कमज़ोर हो गई और कुफार के हाथ मजबूत हो गए। मेरे अतालिक ने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद अगर सल्तनत की वसअत की ख्वाहिश रखता तो उसके पास इतनी फौज है कि वो इन छोटे छोटे हुक्मरानों और तुर्कस्तान के खवानीन को अपना मुती बना चुका होता, लेकिन उसकी नज़र कुछ और ही देख रही है, उसका जनून कुछ और है। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैलाया था उस पर हिंदू मत के साए पड़ गए हैं। सुल्तान महमूद को ख्वाब में बशारत हुई थी कि हिंदुस्तान में इस्लाम की टमटमाती हुई शम्मा को रोशन करे। उसके पीरो मुर्शिद शेख अबुल हसन खरकानी हैं। शेख खरकानी ने सुल्तान महमूद से कहा है कि कुफ्र का और अपनी कौम में गद्दारों का खात्मा करो। मेरे अतालिक ने कहा कि जब भाई भाई से लड़ता है तो उनके खून के कतरों से ज़मीन कांप कांप जाती है, आसमान आंसू बहाता और फरिश्ते रोते हैं। सुमन ताश, अक्षी ने सामने आकर अपने हाथों में उसके गाल थाम लिए और बोली, तुमने पहले भी ऐसी बातें नहीं की थीं। इस उम्र में ऐसी संजीदा बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, और तुम्हारा तलीक तुम्हें कितनी गलत बातें बता रहा है। वो तुम्हें इसी उम्र में दरवेश बना रहा है। ऐसी खूबसूरत रात, ऐसा वजद अफरी नगमा, तुम कितनी बदजोक होती जा रही हो सुमन। रूह को जब रोशनी मिल जाए अक्षी, सुमन ताश ने कहा, मैं बदजोक नहीं, ये नाबीना मुसीकार मेरे ज़ोक की बदौलत दरबारी रुतबा हासिल किए हुए है। मैंने रूह की जिस रोशनी की बात की है वो मुझे अपने अतालिक और इस मुसीकार के नगमों से मिली है। मैं महसूस करती हूँ कि इसके साज के तार कुछ कह रहे हैं। इनके तरन्नुम में मुझे एक पैगाम सुनाई देता है। क्या है वो पैगाम? मालूम नहीं, सुमन ताश ने कहा, मैं अभी समझी नहीं। नाबीना मुसीकार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता मजराब चला रहा था और वो ख्वाबनाक आवाज़ में गुनगुना रहा था। गाहे उसकी आवाज़ साज की आवाज़, गाहे साज की आवाज़ उसकी आवाज़ लगती थी। दोनों लड़कियां टहलते टहलते उसके करीब आ गईं। मौसीकार पर बेखुदी तारी थी और वो जैसे किसी और की मौजूदगी से बेखबर था। क्या तुम अपने अब्बा हुजूर को कैल कर सकती हो कि सुल्तान महमूद अपनी सल्तनत की तोसी नहीं करना चाहता? अक्षी ने पूछा। और क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे कि सुल्तान महमूद की जंग इस्लाम की खातर हैं? उन्हें मनवाने की मुझे क्या ज़रूरत है? सुमन ताश ने कहा, वो सुल्तान महमूद के खिलाफ हो सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। उनके दिल में दुश्मनी मौजूद है, वो सुल्तान के खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं और उनकी मदद भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, अक्षी ने कहा, तुम्हारे अब्बा हुजूर सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, वो ऐसी जुर्रत कर चुके हैं। कादिर खान की बेटी अक्षी ने कहा, मेरे अब्बा इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं। वो तुम्हारे अब्बा के साथ इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। मैं उन्हें रोकूंगी। सुमन ताश ने तड़प कर कहा, होश में आओ सुमन। अक्षी ने कदरे गुस्सीली आवाज़ में कहा, तुर्किस्तान की बेटियां इतनी बेगैरत नहीं हुआ करती। तुम जहनी तौर पर गजनी वालों की गुलाम हो गई हो। सुल्तान महमूद बहुत बड़ी ताकत बन गया है, अक्षी कह रही थी। अब वो तमाम तर तुर्किस्तान पर इस तरह हमला और कब्जा करेगा जिस तरह उसने खारजम पर किया था। क्या तुम भूल गई हो कि अब खारजम शाह कौन है? अल्तन ताश और उसका नायब सुल्तान महमूद का मशहूर सलार अरसलान जाजिब है। ये दोनों गजनी के कसाब हैं। उन्होंने हर उस आदमी को कत्ल करा दिया है जिनके मुतालिक उन्हें शक था कि गजनी के वफादार नहीं। हम दोनों के वालिद क्या करना चाहते हैं? खुरासान पर हमला, अक्षी ने कहा। पेशतर इसके कि सुल्तान महमूद को इतला मिले खुरासान हमारे कब्जे में होगा, और जब सुल्तान महमूद जवाबी हमला करेगा तो उसका मुकाबला कौन करेगा? मेरे अब्बा कादिर खान, तुम्हारे अब्बू मंसूर और बुखारा के अमीर अलबतगीन का भाई तुगान खान। अक्षी ने जवाब दिया।
ترکستان کے تمام امراء کو ایک محاذ پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سمن تاش ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بچپن کا انداز تھا، لیکن اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ اس نے کہا، کیا چوہے اور چھپکلیاں مل کر ایک شیر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اگر شیر زندہ ہی نہ رہا تو؟ اکشی نے کہا، زندہ نہ رہا تو؟ سمن تاش نے حیران سا ہو کے کہا، اسے خراسان پر حملے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا۔ اکشی نے کہا اور چونک کر بولی، تمہارا موسیقار سو گیا ہے یا چلا گیا ہے؟ رات کی خاموشی میں ساز کی دھیمی دھیمی لرزتی کانپتی آواز ابھرنے لگی، اور اس کے ساتھ نبینا مغنی کی آواز کی دبی دبی میٹھی میٹھی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ کیوں خاموش ہو گیا تھا؟ اکشی نے پوچھا۔ یہ ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ ایک اندھے موسیقار سے اتنا خوف؟ سمن تاش نے کہا، اسے موسیقی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ ذرا بھر دلچسپی نہیں۔ اکشی سمن تاش کو بازو سے پکڑے پرے لے گئی اور بولی، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ سلطان محمود کے جاسوس اور مخبر ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے ابا اپنے ہاں غزنی کے 2 جاسوسوں کو پکڑ کر جلاد کے حوالے کر چکے ہیں۔ جاسوس تمہارے ہاں بھی موجود ہیں۔ آنکھوں سے محروم موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوس نہیں ہو سکتا۔ سمن تاش نے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ سلطان محمود کو کب اور کس طرح قتل کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اکشی نے کہا، سمن تاش، تمہارا تعلق بھی غزنی کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، ورنہ ترکستان کے اتنے بڑے دشمن کو وہ اسلام کا لمبردار نہ کہتا۔ اگر تم اپنے ابا کی زندگی چاہتی ہو تو تعلق کی باتوں کو سچ ماننا چھوڑ دو۔ یہ خرانٹ بوڑھا تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سمن تاش کی زبان جیسے گنگ ہو گئی ہو۔ اکشی بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اکشی، سمن تاش اکتائے ہوئے اور کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہمیں چلنا چاہیے، تم چلو، میں موسیقار کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہی ہوں، کسی ملازم کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ اکشی نے کہا، تم خود کیوں جاؤ گی؟ سمن تاش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ موسیقار کی طرف چل پڑی۔ نابینا موسیقار کو محل کے قریب ہی مکان دیا گیا تھا۔ سمن تاش اس کا بازو پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ راستے میں وہ کچھ بھی نہ بولی۔ موسیقار کے کمرے سے نکلنے لگی تو موسیقار نے اسے رک جانے کو کہا۔ آپ شہزادی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ موسیقار نے بڑے اداس لہجے میں کہا، ایک بات کہوں تو برا نہ مننا شہزادی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ خان قادر کی شہزادی نے مجھے جاسوس کہا تھا۔ موسیقار نے کہا، کہتی تھی کہ میں آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سمن شہزادی، مجھے بادشاہوں اور سلطانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی اور آوازیں ہیں، اسے میں اپنے نغموں سے روشن رکھتا ہوں۔ نہیں، سمن تاش نے کہا، اس نے تمہیں جاسوس نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ دھیمے سروں میں بجتے بجتے تمہارے ساز کے تار بڑی زور سے جھنجھنائے تھے اور تم خاموش ہو گئے تھے۔ اسے شک ہوا تھا کہ تم ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ قادر خان کی شہزادی کے منہ سے سلطان محمود کے قتل کی بات نکلی تو میرا ہاتھ کانپ اور مضراب بے قابو ہو کر تاروں کو جا لگا۔ نابینا مغنی نے کہا، اور میری زبان کانپ کر خاموش ہو گئی۔ اگر سلطان محمود قتل ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمن تاش نے پوچھا۔ سلطان ہو یا سپاہی کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، مغنی نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان محمود کو پسند کرتی ہیں۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو مجھ پر بھی وہی قیامت آئے گی جو آپ پر ٹوٹے گی۔ آپ کی طرح میں بھی سلطان محمود کو اسلام کا لمبردار اور پاسبان سمجھتا ہوں، لیکن یہاں کسی کے ساتھ اس کے حق میں کوئی بات نہ کرنا۔ سمن تاش نے کہا، اسے کون قتل کرے گا؟ موسیقار نے پوچھا، اسے کب قتل کیا جائے گا؟ میں ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی۔ سمن تاش نے کہا، تم اب آرام کرو، ذرا رک جاؤ شہزادی۔ موسیقار نے کہا، میں آرام نہیں کروں گا، میں سو نہیں سکوں گا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ سمن تاش نے کہا، تم خانہ جنگی نہیں روک سکتے، تم غزنی کے سلطان کو قاتلوں سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں تو میں غزنی جا کر سلطان محمود کو قابل از وقت خبردار کر سکتا ہوں۔ سمن تاش نے ہنس کر کہا، تم بہت جذباتی ہو، تم غزنی کیسے جاؤ گے؟ گرتا پڑتا چلا جاؤں گا۔ مغنی نے کہا، یہاں میرے کچھ شاگرد بھی ہیں، جسے کہوں گا وہ چلا جائے گا۔ کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ سمن تاش نے کہا، جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو۔ آپ راز کی بات بتا دیں، باقی کام میں کسی سے کرا لوں گا۔ موسیقار نے کہا، شہزادی سمن، میں نے سلطان محمود کے متعلق اپنی رائے آپ کی رائے سن کر دی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں۔
सुमन ताश ने कहा, माँ। सुमन ताश ने अपनी माँ से जाकर कहा, क्या अब्बा हुजूर अपने ख़ानदान की रिवायत को मरने नहीं देंगे? कैसी रिवायत बेटी? क्या आपको मालूम नहीं कि कशगर खान क्यों आया है? सुमन ताश ने कहा, खुरासान पर हमले की तैयारी हो रही है। कादर खान हमारे अब्बा को चचा अली खान के रास्ते पर ले जा रहा है। हमारे ख़ानदान के अभी पहले जख्म नहीं मिले, क्या आप उन्हें रोक सकती हैं? इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और सुमन ताश का बाप अबू मंसूर अरसलान खान कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत ऊंची आवाज़ में सुनता था। अपनी बीवी और बेटी को देखकर रुक गया और उन्हें बड़ी गौर से देखने लगा। सुमन ताश की माँ ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई ख़ास बात हुई है, अबू मंसूर ने कहा। सुमन ताश की माँ ने अबू मंसूर के कान के साथ मुंह लगा के बुलंद आवाज़ से कहा, आप हमारे चेहरे देख रहे हैं। अगर आप हमारी आंखों में झांकें तो आपको इस्लाम के सिपाहियों की खूंज का लाशें तड़पती नजर आएंगी। आपको इस्लाम का परचम खाको खून में पड़ा दिखाई देगा। मेरी आंखों में देखें, आपको एक ही मज़हब के बेटे, एक ही खुदा और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे का खून बहाते नजर आएंगे। खामोश हो जाओ, अबू मंसूर ने गरज कर कहा। तुम्हें मेरे फैसलों में दखल देने की जुर्रत कैसे हुई? जैसे उस वक्त जुर्रत हुआ करती थी जब मैं जवान थी। सुमन ताश की माँ ने कहा, अब एक मेरी जगह 5 जवान लड़कियों ने ले ली है। खुदा ने आपके कान बंद कर रखे हैं और अकल पर 5 लड़कियां काबिज हो गई हैं। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि उनमें 2 लड़कियां जो तोहफे के तौर पर आई हुई हैं वो किस न किस नियत से भेजी हैं, लेकिन जो इख्तियार तुम्हें हासिल है वो मैंने किसी और को नहीं दिया। अबू मंसूर ने कहा, तुम नहीं जानती कि हमने सुल्तान महमूद पर यह ज़हर ना किया कि हम जिंदा हैं और हम में ताकत है तो वो हमें खारजम की तरह निगल जाएगा। जानती हो वो कितना ताकतवर हो गया है? आपको ये किसने बताया है कि वो आपको निगलने के लिए ताकतवर हुआ है? सुमन ताश ने उसके दूसरे कान के साथ मुंह लगाकर बुलंद आवाज से कहा, यह वहम तुर्कस्तानियों को होगा, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। कादर खान पर मुझे भरोसा है। अबू मंसूर ने कहा, मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जवान बेटी को साथ लाया है। उसकी बीवी ने कहा, खाना जंगी से आपने पहले क्या हासिल किया है? सुमन ताश ने कहा, आपका भाई अली खान एक डरे हुए और मुफरूर हुक्मरान की जिंदगी बसर करता रहा है। उसकी बीवी ने कहा, उसे शिकस्त देकर भी सुल्तान महमूद ने उसकी रियासत पर कब्जा नहीं किया था। अबू मंसूर के एक कान के साथ उसकी बीवी ने मुंह लगा रखा था और दूसरे कान के साथ उसकी बेटी सुमन ताश ने। वो उसे चिल्ला चिल्ला कर समझा रही थी कि वो दूसरों के कहने में ना आए। वो बोलने लगता था तो बीवी या बेटी उसे टोक देती थी। खुदा के लिए मेरी बात सुनो, उसने गरज कर कहा, मैं मजबूर हो गया हूँ। एक तरफ सुल्तान महमूद है और दूसरी तरफ कादर खान और तोगान खान है। अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो मुझे उन दोनों से खतरा है, और अगर मैं उनका साथ देता हूँ तो सुल्तान महमूद से दुश्मनी मोल लेता हूँ। तो सुल्तान महमूद से दोस्ती कर लें। उसकी बीवी ने कहा, मैं खानदानी दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदल सकता। अबू मंसूर ने भड़क कर कहा, मैं सुल्तान महमूद से अपने खानदान की बेइज्जती का इंतकाम लूंगा, और अब मैं किस तरह पीछे हट सकता हूँ? हमने फैसला कर लिया है, मंसूबा तय हो चुका है जिसमें सुल्तान महमूद का कत्ल भी शामिल है। सुमन ताश ने तंजिया कहा। माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुमन ताश ने धीमी सी आवाज में माँ से कहा कि अपना रवैया बदलो और इनसे मालूम करो कि इनका मंसूबा क्या है। अबू मंसूर गुस्से से फुंकार रहा था, अगर आपने मंसूबा भी तैयार कर लिया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पीछे ना हटें। सुमन ताश की माँ ने कहा, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आपने क्या फैसला किया है हमें भी बता दें ताकि हम भी मंसूबे की कामयाबी के लिए कुछ करें। अबू मंसूर अरसलान की बातें खिल गईं और उसने खुरासान पर अपने कादर खान और तोगान खान की मुतहिदा फौज के हमले और सुल्तान महमूद के कत्ल का मंसूबा पूरी तफसील से सुना दिया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।